کہانی ہے۔ آج کسی گھر میں کوئی یزید نام کا بندہ نہیں ہے، کوئی یزید نام کا بندہ نہیں ہے، تاکہ اگر کسی کو یزید کہا جائے تو وہ غصے میں آ جائے گا، اور اگر کسی کو غلام حسین کہا جائے تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے غلام حسین کہا جا رہا ہے، مجھے غلام حسین کہا جا رہا ہے کہ یہ حسین کا غلام ہے۔ آج کوئی ہے جو یہ کہے غلام یزید؟ آج کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں یزید کو لیڈر مانتا ہوں؟ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں یزید کو اپنا لیڈر مانتا ہوں۔ آج اگر ماننے والے ہیں تو حسین ابن علی کو ماننے والے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نواسے نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرما کر امت مسلمہ کے سروں کو فخر سے بلند فرما دیا۔ اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا تیرا عجب انداز ہے، تو نے تو وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ یہ جو آخری سجدہ ہے، یہ وہ سجدہ ہے جو امت مسلمہ کے لیے دلیل ہے کہ زندگیاں کٹ جائیں، زندگیاں ختم ہو جائیں، آپ بیماری کی حالت میں ہیں، آپ جس بھی حالت میں ہیں، نماز کو ترک نہیں کرنا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب آپ کا سر انور وہ واپسی کوفہ کی جانب لایا گیا تو ساتھ آنے والے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب یزید کے پاس پہنچے تو یزید نے شروع میں حامی بھری اور دکھ کا اظہار کیا، جسے کہتے ہیں نا کہ منافقانہ انداز میں، حالانکہ قتل کروانے والا تو یزید ہی تھا۔ اس نے جھوٹے منہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت کیا، اظہار تعزیت کیا کہ امام علی مقام امام حسین کو شہید کیا گیا ہے، اور جو سر انور وہ نیزے کے اوپر وہ چڑھا کر جب وہ کوفہ کے بازاروں میں لایا گیا اور کوچہ و بازار میں اس کی بے حرمتی کی گئی، وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہے امام زین العابدین نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ کس لیے؟ کہ امام علی مقام کو تپتی اور گرم ریت کے اوپر امام علی مقام کو بھوکے اور پیاسے شہید کیا گیا۔ کبھی آپ نے سکون سے نیند نہیں کی جتنے سال آپ زندہ رہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اتنا غم تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت سکینہ بھی تھی۔ مجھے یہ بتائیے 4 یا 6 سال کی بچی ہو اور اس کا باپ دنیا سے چلا جائے، اس کے دل پہ کیا بیتے گی؟ وہ بچی جب رو رہی تھی تو یزید کے دربار میں جب لایا گیا تو وہ بچی اپنے باپ کو یاد کرتی ہے اور بد دعائیں دیتی ہے، اپنی زبان سے یزیدیوں کو للکارتی ہے۔ تو یزیدیوں نے کہا کہ اس بچی کو کسی طرح سے خاموش کروایا جائے۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر انور لا کر اس بچی کو دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ سر انور لا کے رکھ دیا جائے، ہو سکتا ہے اس بچی کو حوصلہ آ جائے، بچی خاموش ہو جائے۔ آپ کا سر انور لا کر حضرت سکینہ کی گود میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک بیٹی ہے، 4 سال کی بچی ہے، 6 سال کی بچی ہے، وہ اپنے لبوں کو کبھی امام علی مقام کے اپنے باپ کے ہونٹوں پہ لگاتی ہے، کبھی کانوں کو چومتی ہے، کبھی دانتوں کو چومتی ہے، کبھی سر انور کے بالوں کو چومتی ہے، کبھی ناک کو چومتی ہے، اور اس سر انور سے مخاطب ہو کے کہتی ہے بابا جان آپ کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، آپ کی بیٹی کی بالیاں کانوں سے اتار لی گئی، بابا جان مجھے پانی تک نہیں ملا۔ اپنے گھر کے جو چشم و چراغ ہیں امام الانبیاء سے، وہ امام الانبیاء کے نواسے سے مخاطب ہیں، اپنے بابا جان سے وہ گفتگو کر رہی ہیں۔ اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پھپھو جان سے یہ جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ نے رقم کیا، اور کہا کہ پھپھو جان بابا جان کا سر لا کر میری گود میں رکھ دیجئے۔ گود میں جب آپ کا سر رکھا جاتا ہے
اس قدر زار و کتار روتی ہیں، اس قدر زار و کتار روتی ہیں، اور 4 یا 6 سال کی بچی جو کہ ابھی مکمل باتیں بھی نہیں کر سکتی ہے، اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ایسا عالی شان خطبہ دیا، یزیدیوں کے دربار میں خطبہ دیا جو آج کتب تاریخ کے اندر موجود ہے۔ ظلم و بربریت کی داستان جو رقم کی گئی وہ میدان کربلا میں ہوئی۔ یہی بات آ جاتی ہے کہ میدان کربلا میں سب سے بدترین گستاخی یہ ہوئی، اس گردن کو کاٹا گیا جس گردن کے بوجھ سے امام الانبیاء لیا کرتے تھے، اس گردن کو کاٹا گیا۔ اور پھر جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے تو روایات کے اندر آتا ہے کہ جہاں جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا تھا اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ بیت المقدس جس کی دیواروں کے اوپر خون تھا، جہاں جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا تو نیچے سے خون برآمد ہوتا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے 7 دن تک مسلسل خون کی بارش ہوتی رہی، خون کی بارش ہوتی رہی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے قافلے میں آپ کے پاس جو اونٹ تھے ان میں سے ایک اونٹ بچا تو یزیدیوں نے اس کو ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کو کھانا چاہا۔ دیکھیے ان کی کیسی ایک ظلم و بربریت کی داستانیں ہیں کہ ایک جانب امام الانبیاء کے نواسے کو شہید کیا انہوں نے، اور 72 رفقا جن کو میدان کربلا میں انہوں نے شہید کر دیا، اور اس کے بعد ان کے جو مال تھا اس کے اوپر بھی وہ ڈاکہ ڈال کے بیٹھ گئے۔ اونٹ کو جب انہوں نے ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا گیا، کھانے لگے تو وہ اندرائن کی طرح کڑوا ہو گیا، وہ کھانے کے قابل تک نہ رہا۔ یہاں تک حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم ہوا کہ 3 اور 7 دن، 2 روایات آتی ہیں، ایک روایت کے مطابق 7 دن ہے اور ایک روایت کے مطابق 3 دن ہے، مسلسل آسمان سے خون کی بارش ہوتی رہی۔ جنات نے گرے ازاری کی، کس لیے؟ آج نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، میں نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں اور سر انور میں مٹی پڑی ہوئی ہے، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور بوتل کے اندر خون ہے۔ میں نے حضور سے پوچھ لیا، حضور یہ خون کس کا ہے اور یہ آپ کی حالت کیسی ہے کہ آپ کے سر انور میں اور آپ کی داڑھی مبارک میں خون مٹی پڑ چکی ہے اور آپ کے ہاتھ میں جو بوتل ہے بوتل کے اندر خون ہے، حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو ارشاد فرمایا، ام سلمہ یہ میرے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں ابھی میدان کربلا کی زمین سے اکٹھے کر کے آ رہا ہوں۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا دوپہر کے وقت، میں سو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس کے اندر خون ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضور یہ خون کیسا ہے کہ جو یہ بوتل کے اندر موجود ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے حسین کا خون ہے۔ سوچئے یہ اس وقت کی بات ہے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب میں دیکھا، فرماتے میں نے وہ خواب یاد رکھا کہ مجھے کس دن خواب آیا تھا اور کیسا خواب آیا تھا، پھر میں نے یاد رکھا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا اور پھر وہی کربلا کی تپتی زمین کا عکس میرے سامنے آیا جو خواب میں امام الانبیاء نے مجھے دکھایا تھا، وہ جو خون کی بوتل مجھے دکھائی گئی تھی وہ در حقیقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا خون تھا۔ ذرا غور کیجئے گا، ایک نانا اپنے نواسے کا خون جمع کر رہا ہے، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حسین کو یہ دعائیں دی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار عالم میدان کربلا کی سرزمین پر میرے حسین کو صبر عطا کرنا، میرے حسین کو صبر اور استقامت عطا کرنا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت
یہ ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ان کی شہادت کا فلسفہ سمجھا جائے، ان کی حقیقت کو سمجھا جائے۔ انہوں نے حق کا ساتھ دیا، باطل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، وہ غلطی پہ ہے، شہزادہ ایک ہی تھا۔ اس بات کو یوں ہی ذہن نشین رکھیے، یزید تھا اور حسین ہے۔ آج کوئی بھی شخص یزید کا نام لینے والا نہیں ہے۔ آج اگر کوئی نام لیوا ہے تو حسین ابن علی کے نام لیوا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اگر وہ اپنے لیڈر کا نام لیتا ہے تو وہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتا ہے۔ حضرت امام علی مقام کی شہادت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ جب جسم زخموں سے چکنا چور ہو چکا ہے، اتنے زخم جسم کے اوپر موجود ہیں، اس حالت میں بھی آ کر آپ نے نماز نہیں چھوڑی ہے۔ ہمیں بھی نواس رسول کی اس صبر و استقامت کی عظیم مثال کو سامنے رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ذرا سی اگر ہماری کوتاہی ہوتی ہے تو کس بنا پر ہوتی ہے۔ اگر تھوڑی سی بارش ہو جائے، تھوڑی سی گرمی پڑ جائے، تھوڑی سی سردی ہو جائے تو ہمارے کس قدر بہانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس حسین ابن علی نے میدان کربلا کی تپتی زمین پر جب یزیدیوں کا لشکر سامنے ہے، اپنے رب کا وعدہ وفا کیا، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی، دین اسلام کا پرچم سر بلند کیا اور باطل کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے، ان کے سامنے اپنا سر انور کٹوا دیا ہے لیکن بیعت نہیں کی ہے۔ یہ پیغام دیا ہے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اگر کوئی بنیاد بنے ہیں تو وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا اظہار اس انداز سے کیجئے، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیجئے، ان کے لیے نیاز کا اہتمام کیجئے، ان کی شان و عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ان شہداء کی عظمت کو سلام محبت اور سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کیجئے۔ جس قدر ممکن ہو سکے ان کی شان و عظمت کے قصے خود بھی پڑھیں، اپنی آل اولاد کو بھی بتائیں۔ قصہ حسینی اپنے بچوں کو بتایا کریں، قصہ حسینی اپنے بچوں کو بتایا کریں، اس لیے کہ کہیں ہماری آل اولاد وہ یزیدی سوچ اور یزیدی فکر کے سامنے اپنے گھٹنے نہ ٹیک دے۔ آج حسینی فکر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج حسینی سوچ کو فکر اور ان کے غور و فکر اور تدبر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ حسین کربلا میں بھی زندہ تھا، حسین مدینہ میں بھی زندہ تھا، حسین زندہ، حسین کا نانا زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حضور دعا ہے اللہ ہمیں صحیح طور پر حضرت امام علی مقام کی محبت سے منور فرمائے۔